نبينا بالقاسم محمد وعلى المعصومين من آله والمنتجبين من صحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعد، فقد قال العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أن نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سب سے پہلے میں آپ آزاد کشمیر اور خصوصاً باغ کے غیور فرزندوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں یہاں آ کر نزدیک سے آپ کا زیارت کر سکوں، چونکہ یہ اجتماع قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے اجازت ہے، وہ کشمیر کا مظلوم مسلمان ہو، ہندوستان کا مظلوم مسلمان ہو، افریقہ سے تعلق رکھتا ہو، افغانستان سے یا لبنان فلسطین سے، خدا نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ حرمین شریفین میں آ کر بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، چونکہ وہ امن کی جگہ ہے، اپنی مظلومیت کی آواز بلند کر لیں. لیکن اسلام کی تحریف کرنے والے مسلمانوں سے یہ حق چھین نہ لینا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ امریکہ کو خوش کر لی، چونکہ مرد آباد امریکہ کے نعرے پر امریکہ ناراض ہوتی ہے. تکبیر! اللہ امریکہ مرد آباد! امریکہ مرد آباد! برادران عزیز، اسلام کے لیے اس سے بڑا خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام امریکہ سے پیکٹوں میں بند ہو کر ہمارے پاس آئے. امریکی اسلام آج اگر ریگن افغانستان میں اسلامی حکومت کے حق میں بات کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں وہ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس میں ریگن کی بالادستی تسلیم کیا جائے، جس میں کعبہ کی قبلہ کی جگہ پر وائٹ ہاؤس کو اپنا کعبہ تسلیم کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایرانی اسلامی میں ریگن کیوں مخالفت کرتی اسلامی حکومت کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ اس وقت تحریف شدہ اسلام کا ہے. امریکہ کا پیکٹوں میں یہاں پہنچا ہوا اسلام، جس میں جہاد نہ ہو، جس میں لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا کا تصور نہ ہو، جس میں نظام اقتصاد نہ ہو. برادران عزیز، کیا ہم سب یہ نہیں کہتے الیوم اکملت لکم دینکم؟ کیا اسلام ایک مکمل دین نہیں؟ اگر اسلام ایک مکمل دین ہے تو پھر اقتصادیات میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لینن سے، کارل مارکس سے پروگرام لے لیں؟ اسلام کا دشمن امریکہ! اسلام کا دشمن امریکہ! قرآن کا دشمن امریکہ! قرآن کا دشمن امریکہ! فلسطین کا دشمن امریکہ! افغان کا دشمن امریکہ! لبنان کا دشمن امریکہ! اسلام میں سب کچھ ہے. امریکہ! اسلام میں اقتصادی پروگرام ہے، ہمیں سوشلزم کی ضرورت نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے دھوکے ہیں. امریکہ کے یورپ کی سرمایہ دارہ نظام ہو یا روس کا صادر شدہ سوشلزم یا کمیونزم نظام ہو، سوائے استحصال کے اور غریب طبقے کے خون کو چوسنے کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اسلام میں تحریف کیا جا رہا ہے. جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں وہ اسلام کے نام پر ہمیں مسلط کیا جا رہا ہے. جو چیزیں اسلام میں ہے وہ اسلام سے نکالی جا رہی ہیں. آپ نے سنا ہوگا آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے کہ جب مصر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، انگلستان کے وزیر اعظم نے قرآن کی طرف اشارہ کیا اور کعبہ کی طرف اشارہ کیا. پارلیمنٹ میں یہ اعلان کر دیا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس، مصریوں کے پاس یہ کتاب ہے اور جب تک ان کے پاس یہ کعبہ ہے، ہم انگریز ان کے ذخائر پر کبھی قابض نہیں ہو سکتے. اگر ہمیں مسلمانوں کی ذخائر پر قبضہ کرنا ہے تو پہلے ہم ان سے قرآن چھیننا ہوگا، کعبہ چھیننا ہوگا. عزیز من، قرآن چھیننے کا مقصد کیا، کعبہ چھیننے کا مقصد کیا نہیں کہ وہ ہم سے کتاب ضبط کر لے. قرآن تو ہمیں دے گا کہ پڑھو، لیکن اس کو مسجد کے حد تک، اس کے مردوں کے حد تک، ان کے اپنی گھر کے حد تک، اس سے بڑھ کر معاشرے میں، نظام میں ہم قرآن کو فراموش کر لیں. کعبے کی بھی اسی طرح ہم تو عبادات سمجھ کر وہاں جائیں، لیکن وہاں پر جو صحیح معنی میں وحدت مسلمین کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جب ہم وہاں سے واپس آئے تو کوئی ترک آئے، کوئی فارس آئے، کوئی عرب آئے، کوئی عجم آئے، کوئی مثلا مہاجر، کوئی پختون، کوئی سندھی، کوئی کشمیری، کوئی کیا. اسی طرح ادھر تو ہم شیطان پر کنکریاں مارے، لیکن وہاں سے آ کر سب سے بڑی شیطان یعنی امریکہ، روس، اسرائیل کے ہم پابند ہو جائے، ان کے احکام کی تعمیل کر لیں. وہ حج جس میں اجتماعی اور سیاسی پہلو کو فراموش کیا جائے. عزیز من، آج انگریز اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہیں. قرآن انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے، روح قرآن انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے، روح حج انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے. اس سے بڑا خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اے مسلمان، حل من ناصر ینصرنا، سید شہداء کا استغاثہ اب بھی ہواؤں کے اور فضاؤں میں گونج رہی ہے. آیا کوئی ہے جس کو لبیک کہہ کر اسلام کی مدد کے لیے میدان میں آ جائے؟ افغانستان کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ، لبنان کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ، کشمیر کا تو سب سے پہلے اسلام کا مسئلہ تھا، فلسطین سے بھی پہلے. لیکن افسوس آج ہم نے ان اسلامی مسائل کو فراموش کیا. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب کشمیر کے ان پہاڑوں کی طرف میں دیکھتا ہوں کہ خدا، پاکستان کے کونے کونے سے مجاہدین آ کر انہوں نے یہاں اپنے خون دیا ہے. خود ہمارے قرمی کے پر چنار کے کتنے جوان یہاں آ کر یہاں ان پہاڑوں میں ان کی لاشیں دفن ہوئی ہے. کس لیے؟ آج ہمارے حکمران، آج ہمارے فوجی افسر ان سپاہیوں کے، ان شہداء کے خون کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. کشمیر کے مسئلے کو تاکہ نشان میں انہوں نے رکھ دیا. کیا فلسطین کا مسئلہ سیاسی لیول پر حل ہوا؟ نہیں. کیا کوئی اور مسئلہ سفارتی مسائل سے توڑ سے حل ہوا؟ نہیں. اگر ہمیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک. ہمیں آج کشمیر کے ان مظلوم ماؤں، ان بہنوں کی طرف دیکھنا چاہیے. آج سے 3 مہینے پہلے جب میں ایران گیا تھا
حج کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس تھا. مقبوضہ کشمیر کا ایک وفد آیا تھا جس میں سنی شیعہ علماء تھے. بعض افراد کے ساتھ میری خصوصی ایک نشست تھی. انہوں نے جو دردناک حالات مقبوضہ کشمیر کے مجھے سنائے، خصوصاً انہوں نے جب یہ بات کہی کہ اس وقت ہندوستان کی حکومت کی پالیسی ہے کہ وہاں پر باہر سے ہندوؤں کو بسا کر مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر لیں، تاکہ کل اگر ریفرینڈم کا مسئلہ ہو تو اس وقت مسلمان اقلیت قرار دے کر اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ رہ جائے. ہندوستان یہ منصوبے کر رہے ہیں. وہاں سے بڑھ کر مثلا سیاچین کے گلیشیر پر وہ قبضے کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے حکمران صرف اور صرف اپنے تخت و تاج کے فکر میں ہے، نہ پاکستان کی عزت، نہ کشمیری مظلوم بھائی بہنوں کے فکر میں. برادران عزیز، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ حکمران ہماری جتنی بھی ہے یا امریکہ کے ساتھ مربوط ہے یا روس کے ساتھ مربوط ہے. اسلام کا غدار ہے، اسلام کا غدار ہے. یہ ہمارے لیے ہمارے مشکلات حل نہیں کریں گے. ان کو واشنگٹن یا ماسکو سے جو ہدایات ملتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا فلسطین کا مسئلہ 40 سال سے یوں رہا. آخر میں فلسطین کے عوام نے یہ در کر دیا کہ نہ اقوام متحدہ، نہ سلامتی کونسل، نہ مثلا ایمنسٹی انٹرنیشنل، نہ فلان کوئی بھی ادارہ ہمارے مشکل کو حل نہیں کر رہا ہے. صرف وقت گزار کر رہی ہے. اور نہ ان کے اپنی لیڈر عرفات ہو یا کوئی اور ہو، یہ بھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. لہذا فلسطین کے عوام نے جب یہ حقیقت در کر دیا تو آپ عوام خود خود کر ہوئی ہیں، وہ بھی اسلام کے نام. 4 مہینے ہوئے مسلسل ہر روز وہ سڑکوں پر آ کر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ فلسطینی جوانوں کا خون سڑکوں پر آگے رہے. لیکن ہمارے حکمران، ہمارے حکومتیں صرف یہ بیان دے کر کہ ہمیں تشویش ہے، عملی طور پر کیوں کچھ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امریکہ ناراض ہو. اسی طرح افغانستان میں ہم نے دیکھ لیا، اگر ان سیاسیوں پر اس بات کو چھوڑ دیا جاتا تو افغانستان جس طرح بلخ و بخارا، جس طرح آذربائیجان روس کے جمہوری میں سے ایک جمہوری ہے، یہ بھی ایک جمہوری ان کا بنتا. لیکن وہاں کے عوام نے، مجاہدین نے عزت کو، غیرت کو، ان چیزوں کو مد نظر کر اسلامی اخلاق کو، ذلت کو انہوں نے کنارہ رکھ دیا. اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جہاد شروع کر دیا. آج 9 سال کے بعد روس جو پہلے افغانستان کے مسئلے پر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اس نے اعلان کر دیا کہ مجھے تو افغانستان سے نکلنا ہے. یہ کیوں؟ ان مجاہدینوں کے، عوام کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے مسلسل جہاد کا نتیجہ ہے. تو برادران عزیز، اگر ہمیں کشمیر آزاد کرنا ہے، کہ ہمیں آزاد کرنا چاہیے، اگر ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، علاوہ ازیں کہ ہم نے ایک اپنے لیے ذلت اختیار کیا، ہم نے اپنے شہداء کے خون کے ساتھ بھی بداری کی. ہم نے ان سینکڑوں اور لاکھوں افراد کے خون کو بھی پامال کر دیا. اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے تو پھر اس کے لیے عوامی تحریک چلانی پڑے گی. ہمارے حکمران کبھی بھی کشمیر کے مسئلے کے لیے جدیت کے ساتھ سامنے نہیں آئیں گے. اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے لیے عوامی لیول پر تحریک چلایا جائے.
اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. میرا کرانی عزیز حل میں ناصر ینصرنا. اسلام جہاں بھی مظلوم ہو وہاں پر ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کریں. ایران عراق جنگ کا مسئلہ نہیں، یہ مسلمانوں کا حساس مسئلہ ہے. کیوں جنگ نہیں ختم ہوتا؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں اتنی جرأت نہیں کہ ظالم کو ظالم کہے، جارح کو جارح سمجھ کر ان کے لیے سزا تجویز کرے، بلکہ ہمارے حکمران ظالم و مظلوم کو دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. آیا یہ صحیح ہے؟ ہم ان سے سوال کرتے ہیں. حلب جہاں پر کرد مسلمان رہتے ہیں، سنی مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر باسی حکومت نے کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے 5000 افراد جن میں زیادہ تر معصوم بچے تھے، خواتین کی بوڑھی تھے، ان بے گناہ افراد کو شہید کر دیا اور ہزاروں افراد زخمی ہیں. ہم سوال کرتے ہیں آیا جنیوا میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ہی نہیں تھا کہ کیمیائی ہتھیار جنگ میں سپاہیوں پر بھی استعمال نہیں کیا جائے گا؟ بس انہوں نے اس سے بڑھ کر شہریوں پر، وہ بھی ان کے اپنے شہریوں پر استعمال کیا. آیا آزاد مرد زندہ ضمیر انسان دنیا میں کوئی ہے جو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے؟ کسی نے یہاں پر ان مظالم کے خلاف کوئی احتجاج بلند کیا؟ اگر ہم اپنے آپ کو پیرو حسین سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، تو پھر ہمیں اسلامی مسائل سے یوں نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو ہم انجام دینا چاہیے. یا ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ثقافت کے نام سے، میں کیا عرض کروں، کبھی مثلا کوریا سے، کبھی چین سے طوائف ثقافتی وفد کے نام پر بلا کر اسلامی شعائر کا اسلامی مملکت میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج یا کل کے اخبار میں دیکھ رہا تھا ہندوستان سے پتہ نہیں فلان و فلان آ رہے ہیں، اسلام آباد میں فلان جگہ پر رنگین محفل ہوگا، وہاں کیا ہوگا سوائے اس کے کہ مسلمانوں کی غیرت کو کرش کیا جائے گا. اے مسلمان، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہ اوریانیت، یہ فحاشی، یہ گناہی، یہ نشے، یہ کیا. اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو پیرو حسین سمجھتے ہیں تو حسین نے تو اعلان کر دیا او ان الحق لا يؤمن به والباطل لا يتناهى عنه. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. کیوں ہم اور آپ امر بالمعروف نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اور آپ نہی عن المنکر کے وظیفے کو ہم اور آپ نے چھوڑ دیا؟ یا اس کے علاوہ فرقہ واریت کے حوالے سے، قومیت کے حوالے سے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف ہم جہاد کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ ملک میں اتحاد بین المسلمین کے لیے قومیت فرقہ واریت کے خلاف اور اوریانیت گناہوں فحشاؤں کے خلاف کام کر رہی ہیں اور امریکہ روس کی مخالفت کر رہی ہیں اور حکومت کی جو غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ عوام میں بتلا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں حکومت ہمارے جوانوں کو تنگ کر رہی ہے، ہمارے کارکنوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. جاؤ آپ کوئٹہ میں دیکھ لو، 1 سال 9 مہینے ہوئے ہمارے امامیہ طلبہ کے جوانوں کو پکڑ کر ان پر مظالم کیا جا رہا ہے. کراچی میں من گڑت قصے میں مقدمے میں ہمارے جوانوں کو ملوث کر کے تقریباً 3 مہینوں سے ان کو جیل میں رکھ دیا ہے. پنجاب میں متعدد جیلوں میں
ہاں عطا کے حوالے سے ہو، شہادت عطا کے حوالے سے ہو، یا خیر پور جانے والے کے حوالے سے ہو، ہماری بھائیوں کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ اور اب تو 21 نوروز کو جب پھر اسمین خان نے ہمارے بھائی جو ایک مذہبی جلوس انہوں نے نکالا تھا پرامن طور پر، پولیس نے ان پر حملے کیا، ان پر آنسو گیس پھینک دیا، ان پر فائرنگ کیا، ان کے نتیجے میں صرف ان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہمارے میں گرو گرو میں گھس کر ہماری ناموس کی بےزتی کی، ہماری بہنوں کی سروں سے انہوں نے چادریں اٹھائی، جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کی بیاہ کرنے کے لیے ان کی جہیز کے لیے پیسے جمع کیا تھا وہ پیسے نقدی لے کے چلی گئی، وہ بربریت انہوں نے ہماری گھروں میں کیا ہے، تالوں کو توڑ کر دروازوں کو توڑ کر۔ میں سمجھتا ہوں کاش ان کو ذرا جو سرحدوں سے باہر راجیو گاندھی ہندو جبھی دھمکی دیتا ہے، عبد الوکیل وزیر خارجہ افغانستان جب کی دھمکی دیتے، کاش ان کے مقابلے میں اس طرح سخت ہوتے، ان کے مقابلے میں تو یہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں پر عوام اور بے گناہ شہریوں پر یہ مظالم کر رہے ہیں۔ شرم کرو، حیا کرو، رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، اسیروں کو رہا کرو۔ برادران عزیز، ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اگر حکومت ہمارے جوانوں کو ان چیزوں سے ڈرائے دھمکائے تو یقیناً ہمارے جوان ڈرنے والے نہیں ہیں، حق کی بات کریں گے اور حق کے لیے ان کو جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑی ادا کریں گے، لیکن حق کے پاس سے کبھی وہ نہیں ہوگی۔ اے ہماری درس کا کربلا کربلا، اے ہماری درس کا کربلا کربلا، حق کا دیدہ راستہ کربلا کربلا۔ اے عزیزان حسین، جب ہم سید شہداء علیہ السلام کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کی عظمت کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کی شہادت کے فلسفے کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہوگا۔ برادران عزیز، آج سید شہداء علیہ السلام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر متحد متفق ہو جائیں۔ مسئلہ اسلام کا ہے، مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں، صرف سنیوں کا نہیں۔ آج خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر بھی کفر غالب ہوتا ہے تو اس میں سنی ہو یا شیعہ ہو، ان دونوں کا نقصان ہوگا۔ آج اسلام کے نام پر ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ تاریخ حفاظتی کی جا پر ایک اغراض و مقاصد میں سے اتحاد بین المسلمین ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں ہم نے اسلامی نظام قائم کرنا ہے، ہم نے اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، اس میں محبت کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں ایک دوسرے سے مل کر ہم آہنگ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اے برادران عزیز، اے عزیزان سید شہداء علیہ السلام، آپ سے خصوصی طور پر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب عزادار ہیں، سب یا علی کے نعرے لگانے والے ہیں، سب یا حسین کے ماتم کرنے والے ہیں، کوئی بھی اختلاف آپ میں نہیں۔ اگر کوئی جزوی طور پر اختلاف ہے، ہمیں ان جزوی اختلافات کو، ذاتی اختلافات کو آج بلند تر اور وسیع تر مقاصد کے لیے بھولنا چاہیے۔ خدا بھی ہم یہی کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے مسلمانوں، آپس میں نزاع نہ کرو، اگر نزاع کرو گے تو تم متشدد ہوں گے، کمزور ہوں گے اور دشمنوں کے دلوں پر تمہاری جو ہوائی ہے، جو رعب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ میں اسی حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ خصوصاً آزاد کشمیر میں آپس میں بھی محبت کے ساتھ رہو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسلام کے لیے اٹھو، کام اگر کرنا ہے تم اسلام کے لیے کرو،
قل انما اعظكم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا، دو دو کی شکل میں، تنظیم کی شکل میں، منفرد طور پر دین خدا کے لیے، کلمہ حق کے سربلندی کے لیے اٹھ جاؤ۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مظلوم مسلمانوں کی آنکھ آپ کی طرف ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر مظلوم مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہوں میں بھی اگر میں یہ کہوں کہ مظلوم فلسطین بھائی بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لبنانی بھائی بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، افغانستان کے مجاہد بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مبالغہ نہ ہوگا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے لیے اٹھو اور جو ذمہ داری ہے ان کو انجام دو۔ اس کے بعد خود خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس سے زیادہ میں مظاہر نہیں ہوتا۔ اور آخر میں آپ سارے آزاد کشمیر اور خصوصاً باغ کے محترم عزیز اور غیور فرزندان کو میں آپ کو سلام کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً جن بھائی نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے زحمتی کی ہے، خصوصاً پھر حجت الاسلام مظفر حسین جعفری حفظہ اللہ تعالی، ان سب بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔